اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے مستقبل کی جنگ معدنیات ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ میں نے معدنیات کی کیوں مستقبل کی جنگ کہا۔ اس پر میں مکمل آپ لوگوں کو اپڈیٹ دوں گا۔ آپ سے پہلے لوگوں کو یہ کسی نے اپڈیٹ نہ دی ہوگی۔ سب سے بڑی کیا ہے، جیسے کہ آپ جانتے جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو کیا چیز سب سے مہنگی ہوتی ہے اور کیا چیز سب سے سستی ہوتی ہے۔ اگر ملکوں میں کسی جنگ ہو تو سب سے زیادہ اسلحہ فروخت ہوتا ہے اور اس سے زیادہ میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون اور دیگر اسلحہ چھوٹا فروخت ہوتا ہے۔ اس سے جو اسلحہ بنانے والی کمپنی ہیں ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں سب سے جو بڑی جنگ ہے وہ ہے مستقبل کی جنگ۔ جو مستقبل کا فیوچر ہے، وہ جس طرح آپ کہتے تھے کہ دنیا میں فیول دنیا کا مستقبل ہے، لوگ جہاں تیل ہوتا تھا وہاں قبضہ یا اس پر ملک پر جنگ مسلط کر دیتا، جیسے وسطی ایشیا، شام، عراق، لبنان، عراق اور جو سب سے بڑا غزہ ہے اور فلسطین ہے، اس میں جنگ ہوتی تھی۔ لیکن تاریخ بدل گئی۔ اب جو جنگ ہے وہ ہے معدنیات کی۔ معدنیات سے کیا بنتا ہے، جیسے آپ کو میں نے بتاتا ہوں کہ لیتھیم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ہتھیار ہے۔ اگر جس ملک کے پاس لیتھیم ہوگی وہاں وسائل بہت زیادہ اور جنگیں ہوگی۔ لیتھیم سے بیٹری بنتی ہے جو زیادہ تر چارج رہتی ہے۔ جو آنے والے دور میں جو بیٹری والی چارجنگ والی گاڑی بنے گی اس میں سب سے زیادہ استعمال ہوگا اور وہاں یہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا پاکستان میں ایسے پتھر موجود ہیں جن کا سب سے بڑا تعلق جو پاکستان جو جاتے ہیں فضا میں جو لے کر سیارے جہاں، مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا، آپ کو پتہ ہے چاند پر گیا شخص وہ کس کے ذریعے گیا، وہ ایسے راکٹوں کے ذریعے جاتا ہے۔ پاکستان کے جو پاس ہے وہ 400 ڈگری سے زیادہ جو گرمی ہیٹ برداشت کرنے والا ہے وہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جو زمین پر جو گرمی سب سے زیادہ 50 اور 51 کا مستقبل ہوتی ہے وہ جنگ مثال طور پر وہ ڈرون ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مستقبل کی جنگ معدنیات ہے۔ معدنیات میں قدرتی گیس، تانبا، لوہا، سونا اور کانسی جیسے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جو سب سے زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے وہ لیتھیم۔ مثال کے طور پر جو کوئٹہ کے علاقے میں جو تانبا پایا جاتا ہے، جس سے کاپر بھی دنیا میں مضبوط اور سٹیل اور یورینیم بھی پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کوئلہ اور سونے کے بھی ذخائر ہیں جو بلوچستان کے علاقے میں ہوتے اور سب سے زیادہ جو ذخائر موجود ہیں وہ KPK کے پہاڑوں میں۔ یہاں بہت سے قدرتی وسائل ہیں۔ مثال کے طور پر روس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ قدرتی گیس اور ایسے جو مثال کے طور پر ان کے گیس اور تیل اور پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہے لیتھیم اور پہاڑوں کا جو پتھر جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ پاکستان کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ان کو استعمال نہیں کرتا، لیکن پاکستان کے جو ان معدنیات پر بیرونی ملک کی نظریں ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ان پر دہشت گردی اور دوسرے ایشو ہیں۔ اگر ان معدنیات کو دیکھا جائے تو ان قدرتی پاکستان مالا مالا، لیکن پاکستان کے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ان کو نکال نہیں سکتا یا دوسرے ملک سے، لیکن پاکستان ان کو سستے دامن فروخت نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کے پاس آخری ہتھیار یہی ہے، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے، یہ مستقبل کے لیے نہیں۔ اگر ہم نے ان کو آج استعمال کر دیا تو یہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرہ ہوگا۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے کہنا پاکستان اپنی گاڑی یا چارجنگ پر بننے والی یا جو سورج کی روشنی سے چلنے والی گاڑی جو امریکہ بنانا چاہتا ہے، جس کی 400 کلومیٹر وہ سورج کی روشنی اور چارجنگ سے جو اس سے سولر کی انرجی سے ہوگی وہ 400 کلومیٹر دوڑ سکے گی اور اس روشنی کے بغیر وہ اس گاڑی کو استعمال کر سکے گا۔ اس لیے پاکستان اور پاکستان کے موجودہ نظام کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جو لیتھیم ہے اور دوسری جو ٹیکنالوجی جو استعمال کرتے ہیں میزائلوں میں اور ان کی جو ہے
اور سونا اور تانبا اور یورینیم جو پاکستان اپنے نیوکلی ہتھیار میں استعمال کرتا ہے۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مستقبل کی جنگ ہے، اور اس لیے یہاں جس کے ملک کے پاس یہ زیادہ وسائل یا ملک ہوں گے وہاں جنگیں ہوں گی، لیکن یہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کی جنگ جو میں نے کہا ہے کہ آسٹریلیا، فلپائن اور ارجنٹینا میں بھی یہ قدرتی مال و مال، اور یوکرین میں جو جنگ ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یوکرین میں سب سے زیادہ جو لیتھیم اور ان کی جو ذخیر زمین ہے اس پر روس اور دنیا کی نظر ہے۔ روس اور یوکرین کو امریکہ اور یورپ نے آگے کر اس پر میں نے پہلے بھی ویلاگ بنا چکا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے موجودہ حالات کی جو سب سے بڑی تبدیلی تھی وہ یوکرین کی جنگ تھی۔ اب یوکرین کی جنگ کیا ختم ہونے والی، جب یہ خبریں چلی کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ختم ہونے والی ہے تو سب سے بڑا جو ہوا وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، مستقبل کی جنگ معدنیات ہے۔ جس ملک کے پاس زیادہ معدنیات ہوگی وہاں حالات امریکہ اور چائنا اور روس خراب کرنا چاہے گا، کیونکہ جس ملک کے پاس یہ چیزیں لیتھیم ہوگی وہاں دہشت گردی ہوگی، وہاں ہر چیز ہوگی، کیونکہ ان کو نظر ہے، کیونکہ ان کی سب سے بڑی بننے والی جو میں نے بتایا 400 میل چلنے والی گاڑی بنے گی جو ایک مرتبہ چارجنگ ہو گئی وہ 400 میل چل سکتی ہے، اگر 400 میل کے بعد وہ چارجنگ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور سے بڑی بھی بنائی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر 3 بھی بنائی جا سکتی ہیں بیٹری جو 1200 کلو میٹر دوڑ سکتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چارجنگ شروع ہو جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دن میں 300 اور رات کو 400 میٹر وہ گاڑی چل سکتی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اور مستقبل کی جنگ معدنیات ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں تاکہ آپ کو مستقبل کے جو حالات ہیں ان سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔